ایسے ہی میں فیل کرتی ہوں جیسے ابھی یہ کمپیوٹر ٹیبل پہ کسی نے قرآن رکھا ہوا ہے یہاں پہ. اب یہ ہے کہ جس استعمال کرنا ہے، دوسرے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا. اگر کریں گے تو یہ ظلم ہے. اور مثلا میں بس باقی کام تو میں نے نہیں کیا. تو آپ نہیں جانتے کہ کس طریقے سے جو ہے گٹر بند ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے انسان کا نفس سرکش ہوتا ہے. انسان کے اندر اور اندر سرکشی کی ہوا بھرتی رہتی ہے. جیسے میں نارملی دیکھتی ہوں کہ آ رہے ہیں ان کا دل برا ہو رہا ہے دیکھ دیکھ. اس کو ٹھکانے لگانا کس کا کام تھا؟ جس نے پھینکا اس نے کیا سوچا؟ ایمان نہیں ہے. ایسے موقع پر انسان سے ساری باتیں شیطان چھڑوا دیتا ہے. وہ سوچتا ہی نہیں کہ ہاں یہ نصف ایمان کی بات ہے. غلطی کہ اس سے ایک دو دفعہ کنگھی نہیں ہوئی تھی، یا اس نے کنگھی کی تو ساری جوئیں چھڑک دی سارے کارپیٹس پہ، یا یہ آپ اسے صغیرہ سمجھتے ہیں. ایک جو اگر آپ کے سر میں پڑی، آپ نے اپنے سر کو صاف نہیں کیا، چھوٹے یہاں سے اٹھے ٹیشو پیپر نیچے پھینک کے چلے گئے. آپ نے طہارت کا خیال نہیں رکھا. طہارت تو ایمان کا حصہ ہے نا. نفس مطمئنہ کے لیے اور اس کے دل کے درمیان آپ کو توجہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ میں نے کیا خطا کی، کیا غلطی کی. باقی لوگوں کے صاف ستھرے کپڑے استری کیے ہوئے کپڑوں کے درمیان میں اپنے کپڑے پھینک کے چلے. کہاں سے خراب ہوتا ہے، میرے معاملات کہاں سے بگڑتے ہیں. ایسے ہی کسی نے کچن میں یہ گلاس نہ ٹوٹتا، وہ گلاس ٹوٹا، آپ لاپرواہ ہو گئے، بے پرواہ ہو گئے کہ
آپ سمجھتا ہے نا بس ٹھیک ہے میں نے ذکر کر لیا، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، میں بڑا نیک پاک ہوں. پاکی کا نے بھر کے رکھ دیا. آپ اپنی جگہ بالکل مطمئن ہیں. جانتے ہیں کیوں مطمئن ہیں؟ ان اللہ ان غلطیوں کے بارے میں ضرور دیکھنا ہے کہ غلطی کہاں سے ہوتی جس کی وجہ سے نفس کو سرکشی. آپ نے کہا میں کیا کروں، میں اپنا کپڑا دیکھوں، میرا تو پہلے ہی اتنا نقصان ہو گیا. وہ جس وقت گرم ہوا اس کے کپڑے کے ساتھ وہ چپک گیا. اب کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا کہ میرے سے کیا خرابی ہوئی. یہ احساس کیوں نہیں ہوتا؟ ان اللہ سمجھتا ہے. اپنے کاموں کے لیے اللہ کے آگے پیشی کا احساس نہیں ہوتا. تو جانا چاہتے ہیں آپ شوز رکھ کے آئے. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب میں نے تو اپنی طرف سے اپنے شوز ٹھیک ہی رکھے تھے. کی وجہ سے سارے جوتوں کو ڈسٹرب کر رہا ہے. اور آپ نے کہا میں نے تو ٹھیک ہی کام کیا. یہ آپ اپنے آپ کو جب ریئلائز کرا سے انسان کے مسائل پیدا ہو جاتے. مثلا آپ نے واش بیسن پہ وضو کیا، کسی دوسرے نے بھی جانا ہے. آپ نے سمجھا شاید دنیا میں اکیلی پیدا ہوئی جو مرضی کر کہ میں نے ابھی لوگوں کے حق میں کیا خلاف ورزی کی ہے. واضح طور پر نیکیاں کرنے سے انسان کی طبیعت گریزاں ہوتی ہے. حالانکہ اتنا بڑا کرے کہ ہاں اللہ نے میرے نفس کی خرابیاں مجھ پر آیا
کیونکہ نظر آئیں گی، توبہ ہوگی، غلطیوں کی اصلاح ہوگی، اس کی وجہ سے دائیں سائڈ پہ بھی کہے السلام علیکم، بائیں سائڈ سے بھی کہے السلام علیکم، لیکن جذبہ ہے، نہ کسی کے لیے کوئی فیلنگز ہے، نہ کسی کے دکھ میں کوئی شریک ہے، نہ کسی کی خوشی میں. پہلی دفعہ یہ پہلا اور آخری کھانا ہے، اس کے علاوہ نہیں. یعنی میں نے نظروں تکلیف دہ سلسلہ ہے کہ ایک انسان جو ہے خود اپنے کھانے کی طرف دیکھے، ارد گرد کے ماحول میں کسی اور کے کھانے کو محسوس ہی نہ کرے. کسی اور کو بھی ضرورت ہے، کسی اور کے پاس بھی کوئی چیز پہنچنی چاہیے. یہ اسلام ایسی سلامتی چاہتا ہے، اسلام ایسا ایٹیچیوڈ چاہتا ہے، ایسی شخصیات کی نشو و نما کرنا چاہتا ہے کہ جو فقط اتنے خود غرض ہو جائیں، اپنی ذات کی ہی سوچتے رہیں، دوسروں کی طرف دیکھیں ہی نہیں. تو اب دیکھیے آج کچھ باتیں کلیئر ہوئی کہ کیسے انسان کے اندر سرکشی آتی ہے، کہاں کہاں سے ہمیں بچنا ہے، کس طرح سے ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، انسانوں کے حقوق میں جو خلاف ورزیاں ہوئی ایک دوسرے سے معافی مانگیں گے، تب دل کے اندر گنجائش پیدا ہوگی. کہ قلب کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کا آغاز کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے انسان دل کی بات مانتا ہے تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے بات، اور جیسے ہی دل کی ڈائریکشن کو ٹھیک کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ رب کی طرف لے جاتی ہے انسان کو. تو یہ دل کی بات مانتا ہے اس وقت جیسے ہی انسان غافل ہوتا ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. بنیادی چیزیں دو ہی ہیں اور دو سے بھی ایک ہی ہے، اللہ کو نہیں بھولنا. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے نا شاید نیت اور ارادہ جو ہے نا انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ مرکزی کردار ادا کرتا ہے. جس وقت ہم کوئی کام کرنے کی نیت کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، مثلاً اللہ کو یاد رکھنے کی نیت کر لیتے ہیں کہ اس ٹائم پہ میں نے فلاں طریقے سے یا فلاں انداز میں اللہ کی بات کو ذہن میں رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے، یہ کرنا. چلو اب اتنی دیر تو ریلیکس ہو ہی جائیں. یہ دراصل ریلیکس ہونا پتہ کیا ہے؟ اللہ کو بھولنا. انسان اس موقع پر ٹھیک ہے کہ انسان گھر والوں سے بھی بات کر رہا ہے، ایون اس نے آرام بھی کرنا ہے، لیکن آپ نے جب کبھی جس وقت کو یوٹیلائز کرنے کا پروگرام نہیں بنایا آپ سوئیں گے. آپ نے اگر خود ارادہ نہیں کیا آپ کو نیند آئے گی، آپ آرام کریں گے، آپ گپ شپ کریں گے، آپ اور ایکٹیویٹی ایسی کر لیں گے جس میں آپ کا وقت استعمال تو ہو جائے گا، پازیٹیولی یوٹیلائز نہیں ہوگا. پازیٹیو یوٹیلائزیشن آپ کی پلاننگ سے ہوگی، پازیٹیو یوٹیلائزیشن آپ کی پہلے سے کیے گئے ارادے سے ہوگی.
نیت سے. برتن بھی واش کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کو بھی لک آفٹر کرنا ہے, وہ سارے کام کر لے گی. ایک خاتون ہے کہ جس نے اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو پڑھانا بھی ہے, وہ بچے بھی پڑھا لے گی. کام ایڈ ہو گیا نا. ایک اور خاتون ہے کہ جس نے اپنے بچے پڑھانے کے ساتھ ساتھ کسی کے بچے بھی پڑھانے ہیں, وہ یہ بھی کام ایڈ کر لے گی. دیکھیں آپ کی صبح آپ کی شامیں, اس پہ اللہ کا ذکر شامل ہے. اس شہر میں ذرا دیکھیں لاکھوں افراد ہیں, کتنے افراد ہیں جو صبح کے ٹائم پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں شام کو. جانتے ہیں کہ ان کی پلاننگ میں شامل نہیں ہے, ارادہ نہیں ہے, لہذا غافل ہے. بہت پیچھے لے جاتی ہے. ارادے کریں, ارادے باندھیں اور ٹائم کو مینیج کریں اور وقت کے بارے میں کانشیس ہو جائیں. اس کو ضائع نہیں ہونے دینا. اس ٹائم پہ یوں کرنا, اس ٹائم پہ یوں. میں نے دیکھا, میں بچپن میں نا بہت ٹائم ٹیبل بناتی تھی اور اتنا ٹائٹ ٹائم ٹیبل بعض اوقات بنا لیتی تھی کہ جیسے سانس لینے کا بھی بیچ میں وقفہ نہ آئے. کہ بیچ میں اگر کوئی اور جیسے امی کے ساتھ کوئی کام کرانا ہے یا گھر کی طرف کچھ ایسا سلسلہ کرنا ہے, پڑھنا بھی ہے, ساتھ میں اور جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی جاری رکھنا ہے, تو میں 5 منٹس کا بھی ٹائم ٹیبل بنا لیتی تھی. کچھ دن ایسے آتے تھے جیسے ایگزامز کے دن, موقع ملا. اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ میں جیسے رمضان آتا تھا, بہت بچپن کی بات ہے, تو میں اپنے رمضان کے لیے پلان کرتی تھی میں نے کتنا کچھ پڑھنا ہے, اور حصوں میں بانٹ کے کہ ایک کتاب کو جب میں نے پڑھنا ہے, یہ کوئی چیز پڑھنی ہے, تو میں ایسا نہ ہو کہ صرف اسی کی وجہ سے میری طبیعت فیڈ اپ ہو جائے اور میں اس کو چھوڑ دوں. میں پھر ان کے ڈیفرنٹ پیریڈ رکھتی تھی. اور یقین کریں ایک رمضان ایسا تھا کہ جب میں نے 30 بکس ختم کی, تقریباً 300 پیجز کی, اور یہ صرف اسی وجہ سے یہ کہ پھر ایسے موقع پر کچھ چیزیں انسان کو تلخیوں میں مبتلا کر دیتی ہیں کہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو انڈر آبزرویشن فیل کرتا ہے تو نارمل نہیں رہتا. کچھ چیزیں جو انسان کو بہت سافٹ, بہت پولائٹ کر دیتی ہیں, محبت سے اس کا دل بھر دیتی ہیں, اور خوشیاں انسان کو بہت زیادہ ملتی ہیں. وہ ہے شیئرنگ. تعلق بنا لیں,
یعنی اسپیکر لگا ہوا ہے نا، تو یہ اسپیکر کچھ کہے، کوئی سرگوشیاں کرے، کوئی اللہ سے بات چیت، اپنے مسائل سامنے رکھیں، کچھ دعائیں، کچھ ذکر، اور ہمیں بھی یاد رکھا کریں. احسان والی بات تو انسان کو بہت بہت صحیح معنوں میں اطمینان دیتی ہے نا. رب پر نظریں لگا دینا، امید بھری نظریں. تو امید بھری نظریں لگانے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک ٹائر سے ہوا نکل جائے تو اور اللہ کی طرف بڑھنا ہے، بھاگنا ہے اللہ کی طرف. دونوں چیزیں چاہیے، امید بھی اور خوف بھی. پچھلی باتوں کے حوالے سے کرنا تھا نا، جیسے کہ وہ غلطی کر رہے تھے لیکن اسے احساس نہیں ہوتا. آج صبح ایسا ہوا نا کہ یہ جو پیچھے بیسن لگا ہوا ہے نا، وہاں پہ کچھ لوگ وضو کر رہے تھے، اور جیسے نیچے کارپیٹ ہے اور ادھر وہ ڈیکوریشن پیس وغیرہ پڑے ہوئے تھے. تو اس میں ایسا ہو رہا تھا کہ جب وضو کر رہے تھے تو چھینٹے جیسے بازو دھو رہے تھے، سارے چھینٹے سائٹوں پہ گر رہے تھے، پاؤں دھو رہے، سارا وہ کارپیٹ خراب ہو رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا نا کہ یہ سارا آپ خراب کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہتی کہ یہ نہ ہونا ہی ایسا ہے. یعنی مجھے فیل ہوا نا کہ بعض باتوں میں ہم مائنڈ سیٹنگ کر لیتے کہ یہ کام تو ہونا ہی خراب ہے نا، یعنی اسے صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے نا. تو اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں نہیں کروں گی، اس نے کہا یہ ہونا ہی ایسے ہے، تم بھی کرو گی نا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. صحیح. اچھا، یہ جو جواب ہے کہ ہونا ہی ایسے ہے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ نفس امارہ کا جواب ہے یا نفس لوامہ کا یا نفس مطمئنہ کا؟ نفس امارہ سرکش ہے نفس. تو اپنے آپ کو پہچانیں، کیونکہ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو اپنے رب کو پہچانیں گے انشاءاللہ. ہاں جی. میں توبہ کے حوالے سے سوال کرنا تھا کہ ایک اور غلطی ہوئی نا، بہت زیادہ ندامت ہوئی اس پہ، بہت زیادہ جب روئے اللہ کے سامنے تو دل کی فیلنگ بھی چینج ہوئی، لیکن اس گناہ کا نا احساس، یعنی کہ جو پچھتاوا رہے، چلو سوچ رہے، وہ نہیں رہتی، کہ کنٹینیوٹی ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ وہی فیلنگ اس گناہ کے بارے میں نہیں آتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آئے اور بہت ہی تڑپتے ہوئے آئے. آ کے کہنے لگے حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. حنظلہ کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھی گئے تھے اور ان کو بھی یہی بات کہی تھی کہ حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ حنظلہ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگے جو کیفیت رسول اللہ کی مجلس میں ہوتی ہے بعد میں نہیں ہوتی. تو کہنے لگے حضرت ابوبکر کہ یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہے. پھر رسول اللہ کی مجلس میں گئے، پھر حنظلہ کی یہ کیفیت سامنے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ یہ ایمان کی نشانیوں میں سے، ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. ہر وقت جو ہے ایک انسان کی ایک جیسی کیفیت رہے تو فرشتے سلام کریں، ایک جیسی کیفیت نہیں رہ سکتی. قربا شیئر کرنی تھی کہ جس طرح ہم لوگ جاتے ہیں نا دعوت کے لیے، وین سے بیٹھنا پڑتا ہے تو ٹیپ آن ہوتی ہے، تو میرے اندر تو گھٹن ہو رہی ہوتی ہے، لیکن مجھے ہمت نہیں ہوتی کہ میں انہیں کہہ دوں کہ آپ بند کر دیں. کل میں نے بڑی ہمت کر کے کہہ دیا تو انہوں نے کہا کہ صبح سے تلاوت ہی لگائی ہوئی تھی، ابھی ہم نے لگایا نا. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس وقت کیا میرا نفس سرکشی پر مادہ کر رہا ہوتا ہے، جو میں اندر سے تو گھٹ رہی ہوتی ہوں لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہوتی کہ انہیں کہہ دوں. بات یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے زیادہ اوروں کا خوف حائل ہے، اور اپنی ذات جو ہے نا وہ ابھی بڑی ہے کہ اگر میں نے کہا تو لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ پتہ نہیں کیا جواب دے دیں، مانے نہ مانے. اور یہ ہے کہ اگر میں ایسے بے فائدہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، انہوں نے کون سا ماننی ہے. یہ عذر ہے جو نفس تراشتا ہے، جنریٹ کرتا ہے نا اندر سے باتیں، تاکہ ایک انسان حق بات کہنے سے رک جائے. تو خوف کو بھی ختم کرنا ہے جو انسانوں کا ہے، اور اندر سے آنے والے وسوسوں کا بھی علاج کرنا ہے. میڈم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز کی سیٹسفیکشن اپنے اندر کرنا چاہتا ہے اور وہ ایک طرح سے راضی بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اندر کچھ ہوتا ہی رہتا ہے. تو میں یہ سوال اس لیے آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں اور میری سیٹسفیکشن بھی ہو جائے، اور اجتماعیت میں اگر سوال پوچھوں تو اس سے میری تسلی بھی ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے وہ مسئلہ حل بھی ہو جائے. تو آپ نے 3 درسے قرآن والی جو کورس ہے ہمارا، اس میں افمن شرح اللہ صدرہ میں آپ نے بتایا تھا کہ جب تک انسان کے اندر پریویس ایکسپیرینس کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو شرح صدر نہیں ہوتا کسی چیز کے بارے میں، تو اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نقصان اٹھا چکا ہوتا ہے. لیکن اگر اجتماعیت کی طرف سے کوئی آرڈر ملے لیکن انسان جو ہے اس بات کو شرح صدر ہونے کے نہ ہونے کے باوجود، یعنی ذیک صدر کے ساتھ مانے، صرف اس لیے مانے کہ اجتماعیت کا فیصلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان قرآن پڑھتا ہے اور پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یعنی ایک کام انسان کرنا چاہے اور اس کو کوالٹی کے ساتھ نہ کر پائے کسی مجبوری کی وجہ سے،
نہیں ابھی سیکھا یا نہیں ابھی پتا چلا تو اس میں یہ کہ ایک انسان کے لیے وہ چیز تکلیف کا باعث بنتی ہے تو تکلیف پر دوہرا اجر ہے. اچھا یہ جو بات ہے نا اجتماعیت کے فیصلے کو قبول کرنے والی، یہ اتنی خوش آئند ہے کہ اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور ذائقہ صدر جو ہے نا اس کو بھی شرح صدر میں بدل دیتا ہے. ایک بار انسان اللہ کے حکم کے آگے جھکتا ہے، اللہ اسے نصرت بھی عطا کرتا ہے، برکت بھی عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو، اس کے سینے کو اس گھٹن سے بھی بچا لیتا ہے. لیکن اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے ضرور کرنا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کوئی ایسی بات نہیں ہے، گھٹن بنیادی طور پر ہوتی شیطانی عمل کی وجہ سے ہے. کبھی یہ اپنے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ایک انسان اپنے طور پر سمجھتا ہے کہ یہ چیز کبھی میرے حق میں مناسب نہیں رہی، کبھی مجھے اس سے فائدہ نہیں رہا، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ ہی میرے حق میں کوئی نہیں تھا. ایسے ہی میں نے ساری زندگی یوں سمجھے رکھا. ہو سکتا ہے کہ وہ گھٹن ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے. تو اس وجہ سے بس اللہ کے حکم کے آگے ہی سر چکانا کہ یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں اور میرا دل بھی میرے اختیار میں نہیں، آپ نے میرے دل کو بھی مائل کرنا ہے، مجھے برکت بھی عطا کرنی ہے، میرے سینے کی گھٹن کو دور کرنا ہے اور میری مدد فرمانی ہے، میرے کام میں برکت بھی عطا فرمانی ہے. تیرے حکم کے آگے میں جھکی ہوں، تیرے سوا میں کسی کے آگے جھکنے والی نہیں. اس لیے کہ میرے سوا تیرے تو بہت سے بندے ہیں لیکن تیرے سوا میرا کوئی آقا نہیں ہے، تیرے سوا میں کسی کے آگے جھک نہیں سکتی. تو یہ بڑا خوش آئند ہے الحمدللہ. تو آپ فیل کرتے ہیں کہ جیسے اپنی بات کو شیئر کرنے سے انسان کو جیسے سمجھ آتی خود بھی اور دوسروں کو، صرف پڑھنے سے ویسے سمجھ نہیں آتی. بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہے کہ آپ توبہ کر لو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو سیٹسفیکشن مل جاتی ہے، لیکن بعض ہوتی ہے کہ آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی ہوتی کے ساتھ کچھ اور بھی کیا جائے. جیسے نمازیں ہیں، پہلے تو میں یعنی کہ جب نماز پڑھتی تھی تو پہلے والی میری نمازیں یہ نہیں ہوتی تھی. الحمدللہ بڑا فرق آیا، محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں صحیح یعنی کہ شعور کے ساتھ نماز پڑھتی ہوں نا الحمدللہ. تو اور پہلے میں نماز پڑھتی تھی مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کیا پڑھتی ہوں کیا کیسے، بس ٹھیک ہے ٹائم تھوڑا سا لگا دیا، جلدی جلدی نماز پڑھ لی. تو اب میں پوچھنا تھا کہ اب جو میں نے اتنی نمازیں چھوڑی ہیں توبہ کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے چھوڑی ہیں اور جو میں نے ایسی بے دھیانی میں پڑھی ہیں ان کا کفارہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس وقت ایک انسان نماز چھوڑتا ہے وہ ایمان والا نہیں رہتا، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. نماز ایسا فرض ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ دوسری بات یہ کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی. نوافل پڑھیں، اللہ سے توبہ کریں، توبہ کے نوافل پڑھا کریں، اور پھر اگر کچھ ویسے یعنی اپنے دل کی سیٹسفیکشن کے لیے نیکی کے بڑے بڑے کام کریں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے میری غلطیوں پر، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی کافی فائدہ ہو. سوچ کے کام کیا کریں. مثلا جب آپ دوسروں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے نکلتی ہیں، نیت کر کے کہ یا اللہ میرے جو پچھلے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی، میں ان کے کفارے کے طور پر چاہتی ہوں کہ میں بڑا کام کروں تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. تب ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ بالکل دل نہیں کرتا رہنے کو، نہ بات کرنے کو، لیکن صرف یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ اللہ کی خاطر کرنا ہے. تو کیا یہ بھی سرکشی ہوتی ہے جو آپ کے اندر یہ فیلنگز اٹھتی ہیں؟ اس کی کچھ ریزنز بھی انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہوتی ہیں کہ کسی کا رویہ پسند نہیں ہے یا کسی کے ساتھ آپ کا کلیش ہوتا ہے کسی بھی بات پہ، تو اس کے بارے میں نہیں. اللہ کی خاطر انسان مل لے، تلخی دور نہیں ہوتی، علاج کی ضرورت ہے. ایک انسان جو ہے ایسے موقع پر اپنے آپ سے یہ سوال کیوں نہیں کرتا کہ میں بھی اگر اللہ کو ایسا ہی ناپسند ہوئی اور اللہ مجھے ایسے ہی دیکھنا نہ چاہے یا اللہ مجھے ایسے ہی اگنور کرنا چاہے، پھر میں کیا کروں گی؟ میں کیوں دوسروں کو برا سمجھتی ہوں؟ ہو سکتا ہے اللہ اسی وجہ سے مجھے اپنی نظروں سے گرا دیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض ہو جائیں، اور آخر میرے میں اس سے کیا چیز زیادہ ہے؟ مال کی وجہ سے میں اترا رہی ہوں،
یا میں اپنے حسن کی وجہ سے، یا خاندان کی وجہ سے، یا میری حیثیت زیادہ مضبوط ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس نے ہمیشہ باقی رہ جانا ہے؟ جب اصل حیثیت اعمال کی ہے تو پھر اس کے اعمال دیکھیں دوسروں کے. ہو سکتا ہے کتنے ہی اعمال ہوں جو دوسروں سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ مجھ سے زیادہ اچھا انسان ہو جس سے ملنے کو میرا جی نہیں چاہتا. تو فیصلے اپنے نفس سے کیوں لینے ہیں؟ اللہ کی نظروں سے دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. اور اللہ کی نظروں میں اگر کوئی زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، ایک انسان جب یہ سوچتا ہے کہ اپنی نظر سے خود کو دیکھ کے خود کو اچھا سمجھتی ہوں نا اور دوسروں کو برا، اللہ کی نظروں سے کیوں نہیں دیکھتی؟ تو وہ تھوڑا فائدہ دیتی ہیں. تو دوسروں کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے. جو اچھا نہیں لگتا اس کو گفٹ دے دیں، تحائف دیں. تحادو تحابو، تم ہدیے کا لے. اللہ ہمیں اس دھرتی پر رہنے کی اجازت دیتا ہے تو اس کو ہم کیوں نہیں اجازت دیتے؟ یعنی یہ دیکھیں نا، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہونا چاہیے. میں ایک ایسی کمیونٹی میں ہوں جہاں نان مسلمز بھی ہوتے ہیں اور ان کو بہت سارے برے کام کرتے ہوئے دیکھ کے پھر میرا دل نہیں کرتا ان سے بات کرنے کو. تو کیا اس پہ بھی یہی برے کام کرتے ہیں تو میں بات نہیں کروں گی تو بات بن جائے گی؟ جس کمیونٹی میں انسان رہتا ہے وہاں کرسچنز ہوں یا نان مسلمز ہوں، ہو گیا نا، آپ نے اپنی طرف سے تو یہ کام کر لیا. اسی وجہ سے تو اسلام کی دعوت نہیں پھیلتی کہ لوگوں نے لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب. کس کس نے کوئی اچھا ارادہ کیا ہوا، یہ برا ارادہ؟ ہاں، اکٹھے غذا نہیں لے سکتے، ایک لے گا. جب آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کی سانس کی نالی کے آگے ایک ڈھکن آ جاتا ہے تاکہ سانس کی نالی کے اندر پانی یا غذا نہ چلی جائے، کیونکہ اگر چلی جائے تو آپ کو اتھو لگتا ہے، آپ کو کھانسی آتی ہے، ریئیکشن ہوتا ہے. ایسے ہی جب آپ کوئی چیز منہ میں رکھ لیتے ہو، آپ نے اپنے آپ کو میسج دیا ہوا اس طرح سے مجھے گم سے جوڑ لیا، چلو کام ختم. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ آپ سب لوگوں کے مسائل ہیں. مثلا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو تھے قرآن پڑھتے ہوئے یا اللہ کا دین سیکھتے ہوئے، انہوں نے اپنا دل دال سوئیوں سے لگائے ہی رکھا، نمکوں سے. کچھ لوگوں نے اس کے یہ تو آپ اپنے آپ کو انالائز کر لیں کہ آپ نے اصل میں یہاں بیٹھے ہوئے کس چیز کو حاضر رکھنا ہے. اس کے لیے آپ کی زبان اور آپ کے پیٹ کا کیا تعلق ہے، مجھے یہ بتا دیں. خود سوچیں نا، کوئی ہے تعلق؟ اس کے لیے پھر کس چیز کا تعلق ہے؟ الرٹ رہنے کے لیے کس چیز کا تعلق ہے؟ یعنی آپ کی ریزننگ، آپ کا اللہ سے تعلق، آپ کا ذکر، آپ کا ارادہ، بہت ساری چیزیں
रूहानी तरबियत के लिए नहीं है। वो पढ़ना तो सिर्फ ऐसे यानी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं और जहन के अंदर कोई चीजें ऐसे प्रिंट, जैसे फोटोकॉपियर है। तो आप ये खा भी सकते हैं, फोटोकॉपी भी कर सकते हैं, पी भी सकते हैं, फोटोकॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन जिसमें आपकी अक्ल की तरबियत हो रही है, फिर उनकी तवज्जो जो है कम हो जाती है। मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी बात। हाँ जी, हाँ जी, अदीला ने कुछ कहना था। मैं ये कह रही थी कि जब भी बैठती हूँ ना यहाँ पे, तो आते हुए रास्ते में या नमाज के बाद मैं ये अल्लाह से दुआ जरूर करती हूँ कि अल्लाह मुझे मतलब लेक्चर के दौरान बिल्कुल भी नींद ना आए और मैं जो भी सुनूं वो उसके लिए मुझे शरत सजा दें कि वो मेरे दिल में उतर जाए बात ना। इसमें हमने देखा था कि कल्ब का और रूह का रिश्ता, जो ये रूह है कल्ब के खला को पुर करती है, तो ये कैसे पुर करती है? मसलन अगर इनको हम जिंदगी का नाम दें तो ये जिंदगी वाली बात है या रब की याद वाली बात है? दोनों तरह से है। हम जो कल पढ़ चुके हैं ना रूह की, ऐसे ही रूह का मामला है। जब इंसान के बदन के अंदर कल्ब के अंदर आती है तो उसकी वजह से जिंदा होने की वजह से नहीं होती। दिल की जिंदगी जो है वो अल्लाह की याद की वजह से, अल्लाह से ताल्लुक की वजह से। अच्छा, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जिस वक्त आप अपना ताल्लुक किसी भी और चीज से जोड़ लेते हैं तो आपसे पहली चीज जो छूटती है वो रब की याद। मसलन आपने भरोसा कर लिया किसी खाने, हाँ जी, का बना हुआ है, उसके अंदर ब्लड है, तो हम गोश्त और ब्लड के ऊपर बात नहीं करेंगे। दरअसल कल्ब की जो खुसूसियत फैसला करता है। मैम इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट दोनों को कंपेयर करें, कल्ब और अकल को किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं? मैंने आपको काम होता है, जैसे रूह है ना जिंदगी, तो अक्ल की वजह से वो काम होता है, वहां पे ये काम होता है। मिसाल के तौर पर ये इसी तरह से जैसे बर्तन के, ठीक है, तो बर्तन जो है ना वो दिल है और उसके अंदर जो काम है
اندر جو چیز پڑی ہوئی ہے وہ کھانی ہے نا, تو آپ کہتے ہیں یہ ڈش ادھر کر دیں, ڈونگا ادھر کر دیں, تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر پڑی ہوئی چیز. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے جب ہم قلب بولتے ہیں نا تو قلب کا کام مراد لیتے ہیں کہ قلب کیا کام کرتا ہے. کام ہوتا ہے عقل کے توسط سے. ٹھیک ہے, تو جاتے ہیں جیسے اللہ کے جو بہترین لوگ ہیں وہ اور تو یہی ارادہ ڈفرینٹ ضرور ہے کہ سب پلٹنا چاہتے ہیں اللہ کی طرف, معافی بھی مانگنا چاہتے ہیں, طلب بھی ہے. اور طلب کی اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہتی ہوں. میں جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے نا, عمرہ کرنے کے لیے, تو انسان کو ایسے حالات پیش آتے ہیں جس میں کوئی بھی منفرد نہیں ہوتا. کسی کے لیے کوئی اسپیشل قسم کی سہولتیں بھی ہوں تب بھی لائنوں میں لگنا ہی پڑتا ہے. اور لائنیں یہاں تو کہ ایک انسان اتنی دیر انتظار کر کے اپنا سارا سلسلہ جو ہے یعنی ڈسٹرب کر دے. آپ ایسے موقع پہ کیا کریں؟ اصل میں دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں انسان کو ڈسٹربنس ہوتی ہے کے لیے اتنا اچھا موقع آپ طے کر لیں اس وقت پہ نا, لائن دیکھ کے کہ میں کتنی دفعہ کیا کام کر سکتی ہوں. اب آپ نے طے کر لیا, مثلا استغفار کا طے کر لیا, آپ نے طے کر لیا میں اس وقت چلو میں 2 ایسے کلمے پڑھ لوں جو اللہ کو بہت پسند ہے. کون سے کلمے ہیں وہ؟ جب کبھی آپ یہ پڑھا کریں نا, سوچا بھی کریں سبحان اللہ, پاک ہے اللہ. ایک انسان کو اتنی نعمت ملتی ہے نا, مثلا آپ واش روم کے باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں پاک ہے اللہ. انسان سوچتا ہے نا کہ دیکھو میرے ساتھ کیا لگا ہوا ہے, میرا کیا پروسیس ہے, کس طرح اللہ نے مجھے بنایا کہ اللہ نے اللہ کی رضا پر دل راضی بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے ایک نظام بنایا
یہی میرے لیے مفید اور مناسب ہے. اچھا آپ نے جس وقت انتظار کرنا ہے نا، چاہے وضو ہو چاہے آپ واش روم جانا چاہتے ہو، تو آپ نے ہر انتظار کے موقع کو ذکر کا موقع بنا دینا. اچھا میں جب حج کرنے کے لیے گئی تو مجھے تقریباً ہم چونکہ کم دنوں کے لیے جانا چاہتے تھے تو کم دنوں کی وجہ سے گروپ سے الگ ہو گئے، اور وہاں پر جتنے بھی انتظامات تھے وہ سارے گروپ کے ساتھ. مجھے اس دن بہت ہی یعنی اچھے طریقے سے ریئلائزیشن ہوئی کہ لے کلے ہونے میں کتنا نقصان ہے نا. تو پھر یہ کبھی ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں کبھی دوسرے پہ، سارا دن صرف مکتب کے چکر میں گزر گیا. اب آپ دیکھیں جس وقت انسان یہاں سے فلائی کر کے جاتا ہے اس وقت بھی انسان سونے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. اسلام آباد سے چلے تو اسلام آباد سے چلنے سے پہلے جو پہلے والی رات تھی وہ بھی اسی طرح سے تھی کہ گھنٹے ہو گئے، نہ نیند لی جا رہی ہے نہ کچھ اور. لیکن ایک چیز طے کر لی تھی کہ حج تو صبر کا نام ہے اور حج تقوی کے ساتھ ہے، تو نہ گھبرانا ہے نہ ہی بے صبری کا مظاہرہ کرنا ہے. جو ہے بس اس بات کا تو سوچنا بھی نہیں کہ یہ جلدی ہو جائے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اجلت اچھی طرح سے کروں گی. اپنے ہسبینڈ کو بھی کہتی تھی اچھا ٹھیک ہے، آپ نے بالکل نہیں یہ سوچنا، پتہ کرنے نہیں جانا بار بار کہ اچھا آپ سلسلہ جاری رکھتے ہیں. تو ذکر، دعائیں، پھر تلاوت، پھر اسی طرح سے آئندہ کی پلاننگ، کیسے دن گزارنے ہیں. پھر یہ کہ اس جگہ پہ رہ کے غور و فکر کا جو موقع ملا، جب اپنا ذہن وہاں لگائے رکھا تو اتنا خوشگوار وہ وقت تھا، یعنی اس سے زیادہ اچھا وقت ہی نہیں بنا. تو انہوں نے اپلائیڈ سائیکالوجی میں ایم فل کیا ہوا تھا. تو مجھے وہ کہتے ہیں یہ جو مسلمان ہیں نا، ان کے پاس تو اتنی زبردست تھراپی ہے نا تسبیح ذکر کی، کہ اس کی وجہ سے ان کے لیے بہت زیادہ سہولت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اپنے ڈپریشن کو، ٹینشن کو کنٹرول کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کے مذہب میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کہتے نہیں، ہم بھی پیشنٹس کو جو ہے نا رب کی یاد کے لیے اب یہی ذکر کا طریقہ بتاتے ہیں کہ ایسے اللہ کو یاد کرو کہ جب یاد کرو گے پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، آپ ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، بے صبری میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور آپ اپنی نفسیاتی جو کمزوریاں آپ کے لیے تو ہر موقع ہی ذکر کا موقع ہے. بات کھانے کی ہو، بات کپڑے پریس کرنے کی ہو، بات کپڑے واش کرنے کی ہو، یا اسی طرح سے آپ کے واش روم کے انتظار میں یہ وضو کرتے ہوئے الحمدللہ بس اسٹاپ پہ،
اور اسی طرح سے خود لیڈرشپ بھی سیکھیں نا، اپنی مینجمنٹ تو سیکھیں. اس موقع پر میں کتنی تصویر کر سکتی ہوں، پھر آپ نا اپنے ایکسپیرینسز لکھیں، پھر آپ دوسروں کو بھی گائیڈ کر سکیں کہ جب 5 منٹ ہو نا تو آپ یہ تصویر کر سکتے ہیں، جب آپ کے پاس 1 منٹ ہو تو آپ فلاں کام کر سکتے ہیں، آپ کے پاس 10 منٹ ہو آپ فلاں تصویر کر لیں. بلاتا ہے، اپنے آپ کو بلائیں، کال دیں، اچھا میں نے اس وقت جو ہے نا یہ ذکر کرنا ہے، پھر آپ دیکھیے کہ فرق کتنا پڑتا ہے. تو آپ نے مجھے اپنے اپنے ایکسپیرینس بتانے کہ کس نے لا الہ الا اللہ کتنی دیر میں پڑھا. اچھا جب سوچ کے پڑھیں تو کتنی دیر لگتی ہے، بے سوچے سمجھے پڑھیں تو کتنی دیر لگتی ہے. وہ غور و فکر نہیں رہا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح میں کتنی دیر میں کرتی ہوں جب میں واقعی یہ سوچتی ہوں لا الہ کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جس کی میں بات مانوں، لا الہ کوئی ایسا نہیں ہے الا اللہ سوا لا الہ کہ آپ کا دل بول اٹھے، آپ کی زبان بول اٹھے کہ نہیں اللہ سے لینا ہے، اتنے خوددار اور غیرت مند بنے، ایک اللہ کی بڑائی ایک اللہ سے لینا ہے انشاءاللہ. اس طرح سبحان اللہ. پھر بہت زیادہ گلٹ جب ستائے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک اور بات بتاؤں، کرے گا نہیں میں اور کر سکتی ہوں. اتنی تھوڑی دفعہ کریں کہ آپ کے اندر تھرسٹ پیدا ہو جائے اور کہنے کی. پھر اسی طرح سے جیسے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو آپ یہ دعا کریں 3 مرتبہ کر لیں، پھر بڑھا لیں اسے. اسی طرح سے درود شریف پڑھ لیں. اسی طرح سے آپ لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کنٹرول کروائے گا انشاءاللہ. اور ہمارے تو اب جب جائیں گے نا آپ لوگ تو آپ اسے اپنی ذمہ داری خیال کرتے ہوئے ایک ایک چاہتا نا سب کچھ کلیئر ہو جائے. جی میڈم اتنا دکھ ہوتا ہے، میں نے آپ کو اتنا سنا ہے پھر بھی پتہ نہیں کیوں نہیں اثر ہو رہا کسی بات. بیٹا اسی وجہ سے نا آپ نے اپنے مائنڈ کو کھلا چھوڑ دیا نا، اس کی پرواہ نہیں کی. آپ نے کہا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا نا. میڈم اچھی باتیں بھی آ رہی ہیں اور باقی جو غلط ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے.